اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عرض کیا کہ یا امام، آپ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں کہ جس سے مجھے بہت فائدہ ہو اور میری ترقی ہوتی رہے، روحانی میری ترقی ہوتی رہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سفیان، اللہ جب تمہیں کوئی نعمت دے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو، اور یاد رکھو جتنا تم کسی نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ اتنی ہی نعمت تمہاری وہ بڑھاتا رہے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری وہ نعمت تمہاری نسلوں تک چلے تو خود اور اپنی نسلوں کو شکر ادا کرنے کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اور شکر الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال یہ لفظ پڑھا کرو۔ جتنا تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، جتنا تم اللہ کی ذات پہ شاکر ہو جاؤ گے، اور جتنا تم زیادہ اللہ کا شکر کرو گے، اللہ اتنی ہی نعمتیں تم پہ بڑھاتا جائے گا۔ اور جب اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کبھی بھی تم سے وہ نعمت دوبارہ نہیں چھینے گا، اللہ کبھی بھی وہ نعمت دے کے واپس نہیں لے گا۔ اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ ان سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ وقار ہو، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جو اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنا کہتا ہے کہ یہ میری عقل کی وجہ سے ہے، میرے اسٹیٹس کی وجہ سے ہے، میری دانائی کی وجہ سے ہے، میری اپنی ذہانت ہے، تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ دیا ہوا اس مالک قدوس کا ہے، اس رب لم یزل کا ہے۔ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے انسان سے دی ہوئی نعمت چھین سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، عاجز ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی ان نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے اس بندے کے پاس رہنے دیتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑھائی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے معاشرے میں اپنے دائیں بائیں بڑے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس بڑا رزق تھا، چند سالوں کے بعد ان کو اللہ نے سڑکوں پہ بھیک مانگنے والا بھکاری بنا دیا۔ اللہ نے ان کو رزق دیا، لیکن ان ظالموں نے اس دیے ہوئے رزق کی عزت اور قدر نہیں کی، بلکہ تکبر کیا۔ اس دیے ہوئے رزق پہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا، اللہ کی مخلوق کو ستایا، اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم کیا، اللہ کی مخلوق کو رلایا، تو اللہ نے پھر ان سے وہ رزق چھین لیا۔ آج کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی اولادوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے محنت اور مزدوری کرتے ہیں۔ میں نے ایسے عظیم بڑے باپ دیکھے جنہوں نے بڑی تنگیاں، بڑی غربتیں، بڑے فاقوں میں گزاری، لیکن وہ اللہ کے صابر اور شاکر بندے تھے۔ آج ان کی اولادوں کے پاس اللہ نے دھن دولت اور عزت کے ڈھیر لگا دیے، اور وہ بھی لوگ دیکھیں جن کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑی دولت تھی، بڑی عزت تھی، لیکن وہ تکبر میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ انہیں انسان نہیں، انسان جانور لگتے تھے۔ اور آج ان کے گھر، آج ان کے ڈیرے، آج ان کی حویلیاں، آج ان کی کوٹھیاں خنڈر بن گئے، ویران بن گئے، اور ان کی اولادیں بیچاری اتنی تنگ دست ہیں، اتنی پریشان ہیں، اتنی زیادہ غربت میں زندگی گزار رہی ہیں کہ وہ کوئی کام کرنے کی بھی لائق نہیں، انہیں کوئی کام آتا ہی نہیں۔ ماں باپ نے دن اور دولت کی وجہ سے کوئی ہنر سکھایا نہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت سیدنا امام جعفر صادق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصیت ہے،
حضرت سیدنا امام سفیان ثوری آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ اے سفیان، جب اللہ نعمت دے تو اس نعمت پہ اللہ کا کثرت سے ساتھ شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ہر قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نعمتیں بڑھا دے گا اور تم پہ اللہ اپنی نعمتوں کی برکت کی بارش کر دے گا۔ اللہ وہ تمہاری نسل اور اولاد میں نعمتیں قیامت تک چلائے گا۔ میری دعا ہے اللہ ہمیں ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے شاکرین میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔